الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا صدق اللہ العلی العظیم بلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سارے جہان کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، صاحب انا آتیناک الکوثر، جو ہیں کونین میں سب سے بہتر و برتر، جان عالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں جی لگا کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پورا مجمع مل کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہی خواہش ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی خواہش ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں پر، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تم خان بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، سچ بتاؤ کہ کیا تم مسلمان بھی ہو، زبانیں پڑھ بھی لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ محبوب سبحانی کانفرنس و جشن دستار حفظ نہایت کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ ہماری اور آپ کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آج کے اس جلسے میں خصوصی خطاب فرمانے کے لیے عمدۃ المبلغین، رئیس الفقہاء، استاذ العلماء، جلالۃ العلم، بقیت السلف، عمدۃ الخلف، حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ علیمی، جمدہ شاہی اتر پردیش کی آمد ہوئی ہے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے اے بیٹا اے اطمینان سے بیٹھو، کہاں جا رہے ہیں، بیٹھ جاؤ۔ مجھ سے پیشتر آپ نے شاعر اسلام غلام غوث غزالی صاحب قبلہ کی بہت اچھی شاعری سے آپ مستفیض ہوئے۔ نقیب الہند حضرت مولانا فہیم شمسی غلام وارث بلیابی اور ثنا خان مصطفیٰ عزیزم بلال رضا بلیابی صاحب، بہت اچھی نعت خوانی ہوئی، آپ مستفیض ہوئے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر فقیر بھی گفتگو کرے گا۔ آج پوری دنیا کو یہ میسج اور پیغام دیا جا رہا ہے، قرآن کس کے لیے ہے، نبی کی زندگی کس کے لیے ہے۔
کچھ لوگ اس تحریک کو چلانے میں لگے ہیں کہ قرآن سب کے لیے نہیں ہے، نبی کی زندگی سب کے لیے نہیں ہے۔ قرآن وہ پڑھے جو مسلمان ہو، قرآن وہ پڑھے جو حافظ قرآن ہو، قرآن وہ پڑھے جو عالم ہو، قرآن وہ پڑھے جو مفتی ہو، قرآن وہ پڑھے جو نمازی ہو، قرآن وہ پڑھے جو حاجی ہو۔ باقی لوگ سمجھتے ہیں قرآن صرف ایک دھارمک پستک ہے، یہ وہ پڑھیں گے جن کا دھرم سے تعلق ہوگا۔ باقی لوگوں کے لیے قرآن پڑھنا ضروری نہیں ہے، باقی لوگوں کے لیے آمنہ کے لال کی زندگی کا مطالعہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اے قرآن تو بتا، کیا تو صرف مسلمانوں کے لیے کتاب بن کر کے آیا؟ اے قرآن تو بتا، کیا تو صرف عالموں کے لیے اترا ہے؟ اے قرآن تو بتا، کیا تو صرف حفاظ کرام کے لیے اترا ہے؟ قرآن کہتا ہے نہیں، ھدی للناس، میں تو ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے اترا ہوں۔ اب چاہے پڑھنے والا امریکہ کا عیسائی پڑھے، پڑھنے والا راشیا کا کوئی انسان پڑھے، پڑھنے والا بوسینا جیسا مفکر پڑھے، پڑھنے والا کوئی انجینئر پڑھے، پڑھنے والا کوئی ڈاکٹر پڑھے، پڑھنے والا کوئی پروفیسر پڑھے، پڑھنے والا سائنٹسٹ پڑھے، اے قرآن تو بتا ہوگا کیا؟ قرآن کہتا ہے جو بھی مجھے پڑھے گا کامیاب ہو جائے گا، جو بھی مجھے پڑھے گا کامیابی کی دہلیز تک پہنچ جائے گا۔ اس لیے سلطان رضا کہنا چاہے گا، اے قرآن تیرے اندر کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین، میرے اندر شفا بھی ہے، میرے اندر رحمت بھی ہے، میرے اندر ہدایت بھی ہے، میرے اندر برکت بھی ہے، میرے اندر رب کی بندگی کا پیغام بھی ہے، میرے اندر رسول اللہ سے محبت کا پیغام بھی ہے، میرے اندر ماں باپ کی محبت کا سلیقہ بھی ہے، میرے اندر بڑوں کے ادب کا پیغام بھی ہے، میرے اندر کیا حلال ہے کیا حرام ہے یہ تجھے قرآن بتائے گا، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے یہ تجھے قرآن بتائے گا۔ اے قرآن تو کس لیے آیا؟ کہا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تجھے رب کی بندگی کا سلیقہ بتا دوں۔ اے قرآن تو کس لیے آیا؟ قرآن کہتا ہے میں اس لیے آیا تاکہ میں تجھے شراب پینے سے روک دوں، میں تجھے زنا کرنے سے روک دوں، میں تجھے ماں باپ کا ادب کرنے والا بنا دوں، میں تجھے بھائیوں سے محبت کرنے والا بنا دوں، میں تجھے پڑوسیوں سے پیار کرنے والا بنا دوں۔ میں اس لیے آیا کہ تو مجھے پڑھتا جائے، سماج کا ایک اچھا انسان بنتا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، پڑھنے والا امریکہ کا سائنٹسٹ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، پڑھنے والے صاحب بھارت کے گاندھی جی موہن کرم چند داس گاندھی جی بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ قرآن بہت لوگوں نے پڑھا، آج افسوس ہے کہ خود مسلمان قرآن نہیں پڑھتے ہیں۔ آج میں صبح کو اتر پردیش سے اپنے ضلع میں جا رہا تھا، ایک صاحب وہاں پہ چیک پوسٹ ہے گوپال گنج میں، پولیس والوں نے روکا، شراب کی چیکنگ چل رہی تھی۔ کہا مولانا صاحب اسلام میں شراب پینا حرام ہے؟ کہا ہاں۔ کہا بتائیے؟ وہ مسلمان لڑکا تھا اور شراب کے کارٹون میں مٹھائی لے کر کے جا رہا تھا۔ آپ ذرا سا اس پیغام کو سوچے، آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ غیر آپ کی اچھائی کے منتظر ہے، مگر آج آپ کا کردار اچھا نہیں ہے، آج آپ کا کریکٹر اچھا نہیں ہے، آج آپ کی زندگی اچھی نہیں ہے۔ دنیا میں ایک کتاب قرآن کی طرح لے آئیے، دنیا میں ایسی بھی کوئی کتاب ہے کیا پڑھوں میں؟ اے بیٹا اے لال سٹ کہاں جا رہا ہے؟ رات بھر موبائل چلاتا ہے تو ایک بار بھی پیشاب نہیں لگتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، اور جہاں جلسے میں تقریر شروع ہوئی تو شیطان کہتا ہے جلدی سے چل۔ اس لیے شیطان کو اس بات کی فکر ہے اگر تقریر سن لیا تو کہیں ایسا نہیں کہ ماں باپ سے محبت کرنے لگے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شراب پینا چھوڑ دے، کہیں ایسا نہ ہو سماج کا اچھا انسان بن جائے۔
اور شیطان تو کبھی نہیں چاہتا کہ آپ اچھا انسان بنیے. اس لیے انشاءاللہ یہ جلسے اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم پوری رات مرغ مسلم بریانی کھائیں گے, واہ واہ ہلا ہنگامہ کریں گے, گھروں کو چلے جائیں گے. یہ جلسے اس لیے ہوتے ہیں شرابی آئے ہیں نمازی بن کر کے جائیں گے, جواری آئے ہیں جوا سے توبہ کر کے جائیں گے, سود کھاتے تھے آج کے بعد سود نہیں کھائیں گے, ماں باپ کو گالیاں دیتے تھے کل سے ماں باپ کی عزت کرنے والے بن جائیں گے. تو جتنے لوگ اس نیت سے آئے ہیں ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں یا رسول اللہ, ماشاء اللہ, اور ذرا محبت سے بول دیں یا حبیب اللہ. یہ آپ کی محبتیں لمحہ بہت حسین ہوگا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے کیا پڑھوں میں انجینئر آپ بن جائیے, پڑھوں میں ڈاکٹر آپ بن جائیے, پڑھوں میں پروفیسر آپ بن جائیے, پڑھوں میں پولیس مین آپ بن جائیے, ایسی کوئی کتاب نہیں. پڑھوں میں فائدہ آپ کو ہو جائے. آپ کہیں گے نہیں سلطان رضا, پڑھو گے تم فائدہ تم کو ہوگا, انگلش تم پڑھو گے انگلش داں بن جاؤ گے, ڈاکٹر کی کتابیں پڑھو گے ڈاکٹر بن جاؤ گے, پروفیسر کی کتابیں پڑھو گے پروفیسر بن جاؤ گے, سائنٹسٹ کی کتابیں پڑھو گے سائنسداں بن جاؤ گے. میں نے کہا پھر کوئی ایسی کتاب لاؤ پڑھوں میں فائدہ آپ کو ہو جائے. تو دارالعلوم رحمانیہ بلیا کے صدر المدرسین کھڑے ہوئے, کہا مولانا میرے مدرسے میں ایک کتاب ہے, اگر اسے میرے مدرسے سے فارغ ہونے والا ایک حافظ قرآن صرف صدق دل سے قرآن کی ایک سورت سورہ فاتحہ پڑھ کر, ایک مسلمان نہیں, دو مسلمان نہیں, تین مسلمان نہیں, ایک ملک کا مسلمان نہیں, بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے نام بخشش اور مغفرت کی دعا کر دے تو میرا ایمان ہے ایک حافظ قرآن پڑھے گا اور اس کی برکت سے ساری دنیا کے مسلمانوں کی خطائیں معاف ہو جائیں گی, سبھی جنت الفردوس میں چلے جائیں گے. صاحبوں جو پڑھوں میں فائدہ آپ کو ہو جائے اسی کتاب کا نام قرآن ہے, اسی کتاب کا نام, جہاں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں اسی کتاب کا نام. تو قرآن گھر میں رکھنے کے لیے ہے یا قرآن پڑھنے کے لیے ہے؟ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں آئیے صاحب قرآن آیا کیوں؟ قرآن کہتا ہے ہدی للناس, میں لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا. میں نے کہا ایک قرآن تو بتا انسان پیدا ہو تو پہلا کام کیا کرے؟ قرآن نے کہا جب انسان پیدا ہو تو سب سے پہلا کام یہ کرے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جنات اور انسان کو اس لیے بنایا تاکہ وہ ہماری عبادت اور بندگی کریں. غور سے میری بات سنیے گا, انسان کی پیدائش کا مقصد خدا کی بندگی. کیا مقصد ہے خدا کی؟ ہمارے اور آپ کے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ جا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں کیا ہے؟ خدا کی بندگی. اب ذرا غور سے سنیے گا, خدا کی بندگی ہے کیا؟ رب قدیر کی بارگاہ میں پیشانی کو جھکانا یہ خدا کی بندگی ہے. اے لوگوں, اس رب قدیر کی بندگی سے دور نہ بھاگنا, اس مالک و مولا کی بندگی سے دور نہ بھاگنا. تجھے پتا ہے نمازی کی قدر کتنی بڑھ جاتی ہے, تجھے پتا ہے نمازی کی اہمیت کتنی بڑھ جاتی ہے, تجھے پتا ہے جس دن تو نے نبی کی سنت کو اپنا لیا ساری دنیا تجھے اپنانے کو تیار ہو جائے گی. کبھی ایک بار یقین نہیں تو چہرے پہ داڑھی رکھ کے دیکھ لے, کبھی یقین نہیں تو اسلامی لباس پہن کے مسجد میں نماز پڑھ کے دیکھ لے. تو نے نہیں دیکھا تو جا ایک بار توبہ کر لے گناہوں سے اور چہرے پہ نبی کی سنت کو سجا, سر پہ ٹوپی کو رکھ لے, مسجد میں نماز پڑھ کر کے آ. تیرے بغل کے ایک پڑوسی ہے سری کانت صاحب جی ہے, لیکن عالم یہ ہے بیوی کے پیٹ میں درد ہوا, کہا ارے چلو وہ جو اپنے بغل میں پڑوسی ہیں نمازی ہیں ان سے پانی دم کرا کر کے لاتے ہیں. صاحب یقین ہو گیا, کہا کسی اور کی دہلیز پہ نہیں گیا, کہا آپ نمازی صاحب ہیں, میں تو ہیں ہندو, مگر یقین اتنا ہے کہ اگر یہ قرآن پڑھ کر دم کر دیں گے, اگر اس پانی کو بیوی کو پلا دوں گا تو میری بیوی صحت یاب ہو جائے گی, میری بیوی تندرست ہو جائے گی. سلطان رضا کہنا چاہے گا
بتا ایک دن تو مسجد میں گیا اللہ نے تیری عزت میں اضافہ فرما دیا، تیرے وقار میں اضافہ فرما دیا۔ تم عزت تلاشتے پھرتے ہو، عزت تلاشنے کے لیے کسی غیر کی دہلیز پر جانے کی ضرورت نہیں، تجھے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی ضرورت ہے، مولا کی بارگاہ میں سر کو جھکانے کی ضرورت ہے۔ آج آپ پریشان ہیں بیٹوں کو کیسے سنوارا جائے، بیٹیوں کو کیسے سنوارا جائے، بیٹوں کی زندگی میں انقلاب کیسے آئے، بیٹیوں کی زندگی میں انقلاب کیسے آئے۔ سلطان رضا آپ کی دہلیز تک ایک نسخہ لے کر کے آیا ہے، سلطان رضا آپ کی دہلیز تک ایک عمل لے کر کے آیا ہے۔ صاحبوں یاد رکھنا، اس نسخے کو گھر لے کر کے جانا۔ آج کا باپ پریشان ہے، بیٹا جوان ہو گیا مگر ڈر ہے کہیں شرابی نہ بن جائے، بیٹی جوان ہو گئی ڈر ہے کہیں غلط قدم نکال کر بھاگ نہ جائے، صاحب بیٹا بھائی جوان ہو گیا مگر ڈر ہے کہیں بھائی کی قدم پھسل نہ جائے اور اس کی زندگی تباہ و برباد نہ ہو جائے، بیوی حسین و جمیل گھر میں ہے مگر خطرہ ہے کہیں اس کے قدم ڈگمگا نہ جائے۔ آؤ اس کا مکمل پیغام، اس کی مکمل حفاظت کا نسخہ اللہ نے قرآن میں عطا کر دیا ہے، اللہ نے قرآن میں عطا کر دیا ہے۔ اے بیٹا اے لڑکا کہاں جا رہا ہے؟ بیٹھو اطمینان و سکون کے ساتھ، موٹو پتلو کا قصہ سننے والے ذرا بیٹھو اطمینان و سکون کے ساتھ، بیٹھو، بات اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ یاد رکھنا جب دسترخوان موجود ہو اور کھانا وہاں پہ قسم قسم کا ہو پھر بھی کہو کھانا اچھا نہیں لگ رہا ہے تو ڈاکٹر کہیں گے تیرا جسم بیمار ہو گیا ہے۔ ایسے ہی جہاں اللہ رسول کی باتیں ہو اور پھر تجھے اچھی باتیں اچھی نہ لگے تو سمجھ لینا کہ تیرا دل بیمار ہو گیا، تیرا دل بیمار ہو گیا ہے۔ جسم کے علاج کے لیے اسپتال چلے جانا اور دل کے علاج کے لیے بزرگوں کی بارگاہ میں چلے آنا، یہاں دلوں کا علاج ہوتا ہے۔ میرے امام نے لکھا دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، یہ وہی ہے کہ بخش دیتے ہیں، کون ان جرم پہ سزا نہ کرے، کون ان جرم پہ سزا نہ کرے۔ اللہ اللہ میری قوم کے نوجوانوں، میری قوم کی بہو بیٹیوں، میری قوم کے شہزادوں، بچے بوڑھے جوانوں، وہ نسخہ قرآن نے کیا دیا۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب کا زمانہ ہے، ایک نوجوان لڑکا ایک نوجوان لڑکی پر عاشق ہو جاتا ہے۔ نوجوان لڑکی چونکہ قرآن کی عالمہ تھی، قرآن کی تعلیمات اس کے پاس تھے، اس نے مڑ کر پوچھا نوجوان میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ کہا میں تیرے حسن کا دیوانہ ہوں، میں تیری آنکھوں کا مستانہ ہوں، میں تیری زلفوں کا دیوانہ ہوں۔ اس عالمہ لڑکی نے کہا اچھا تم میرے دیوانے ہو تو میں نے سنا ہے جو دیوانہ ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی باتوں کو مان لیتا ہے۔ کہا ہاں میں بھی بات ماننے کو تیار ہوں، بولو کیا چاہتی ہو، تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ تم کہو تو چاند توڑ کر لاؤ، تم کہو تو تاروں کو توڑ کر لاؤ، جیسے آج کا من چلا عاشق فیس بک کی وادی میں اپنی محبوبہ سے کہتا ہے ٹینشن نہ لینا، ارے شاہ جہاں نے کیا تاج محل بنوایا جو میں بنواؤں گا تو دنیا دیکھے گی، تجھے کیا پتا ہے میرا عشق تو شاہ جہاں سے بھی آگے ہے۔ صاحبوں اس لیے کہ وہ جانتا ہے مجھے تاج محل نہیں بنوانا ہے، بس اس کے جسم تک رسائی کرنی ہے اور اس کے بعد مجھے محبت کا پیغام مڑ کر چھوڑ کر وہیں سے واپس پلٹ جانا ہے۔ زندگی میں کبھی پھول بھی ریسیو نہیں کرنا ہے۔ یاد رکھنا اسلام کی شہزادیوں، اپنے قدموں کی حفاظت کرنا، اپنی عزت کی حفاظت کرنا۔ آج من چلے نوجوانوں کی کمی نہیں ہے، چاہے وہ ہمارے ملک کی کسی مذہب کی بیٹیاں ہو، سلطان رضا ہر مذہب کی بیٹیوں کو پیغام دینا چاہے گا۔ اگر کوئی آوارہ لڑکا کالج کی دنیا میں، کوئی آوارہ لڑکا تجھے کوچنگ سینٹر کی دنیا میں، کوئی آوارہ لڑکا تیری زندگی میں آ کر کہتا ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، محبت کا پیغام بھیجتا ہے، تجھ سے جان نچھاور کرنے کی بات کرتا ہے، پھر تجھ سے کہتا ہے ایک رات تو مجھے دے دے، ایک بار تو تنہائی میں مجھ سے مل لے، کہنا سن میں تنہائی میں ملنے والی نہیں، میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، تو مجھ سے محبت کرتا ہے، تاج محل بنانے کی بات کرتا ہے، بات کرتا ہے، مت بنا میرے لیے
تاج محل. سن, اگر تو محبت ثابت کرنا چاہتا ہے تو چل مسجد میں چل, امام صاحب کے ساتھ سامنے سب سے پہلے تو مجھ سے نکاح کر لے تاکہ محبت کا ثبوت قائم ہو جائے. پھر میرا دن بھی تیرا ہے اور میری رات بھی تیری ہے, میری تنہائی بھی تیرے لیے ہے, میری زندگی بھی تیرے لیے ہے. بغیر شادی کے کسی لڑکے کے ساتھ تنہائی میں نہ جانا, بغیر شادی سے کسی لڑکے کے ساتھ ملاقات نہ کرنا, اس لیے کہ سماج بہت برا ہے. ایسے بھی جس ملک میں ہم جیوت ہیں, جہاں پر زندہ ہے, اب اس ملک میں وہ قانون ختم ہو گیا کہ تیرا یار تجھے دگا دے گا تو FIR بھی درج ہوگا. اس لیے آپسی رضامندی سے جو تم ملاقات کرو گے یا کرو گی اسے یوم شوشن نہیں مانا جائے گا, اسے بھارت کے قانون میں بلاత్కాر اور جرم نہیں مانا جائے گا. اس لیے ہوشیار رہنا, اسلام گناہ سے پہلے گناہوں کے دروازے پہ تالا لگا دیتا ہے. کہتا ہے لڑکے اور لڑکی کی محبت کی شروعات ہمارے یہاں نبی کی سنت سے ہوتی ہے, مصطفیٰ جان رحمت کے کردار سے ہوتا ہے. بغیر سنت کی محفل سجے نہ کوئی لڑکا لڑکی سے محبت کا اظہار کر سکتا ہے, نہ کوئی لڑکی لڑکے سے محبت کا اظہار کر سکتا ہے. صاحبوں ساودھان رہنا. اب وہ لڑکی تھی, قرآن کی عالمہ تھی, اس نے کہا تاج محل توڑ کر کے تو میرے لیے چاند تارے توڑ کر کے نہ لا, ایک کام کر مسجد نبوی شریف میں چلا جا اور حضرت عمر ابن خطاب کے پیچھے 40 روز تو نماز پڑھ لے, 40 روز بعد آنا, پھر نکاح ہوگا, میں تیری ہو جاؤں گی, تو میرا ہو جائے. سبحان اللہ. بغیر نکاح کے کوئی پیغام نہیں, کوئی میسج نہیں, کوئی معاملہ نہیں. یاد رکھنا خوب غور سے زندگی میں. صاحبوں نوجوان نے سوچا نماز ہی تو پڑھنی ہے, 40 روز نماز ہی کی تو بات ہے. کہا ہاں چل دیا. حضرت عمر ابن خطاب کے پیچھے نماز پڑھنے پہنچا, مسجد نبوی شریف میں داخل ہوا. اسے کیا پتا تھا جو عمر مسجد نبوی شریف میں کھڑے ہو کر مقام نہاوند پہ حضرت ساریہ کو دیکھ سکتا ہے, وہ عمر مصلی پہ کھڑے ہو کر اپنے مقتدی کے دلوں کی کیفیت کو کیسے نہیں دیکھ سکتا ہے. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا, محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. جب غوث کا یہ عالم ہے نگاہیں بند کرے تو دنیا دیکھ لے, پھر صحابی رسول عمر کے رتبے کا عالم کیا ہوگا. صحابوں نگاہیں بند کرے تو کہاں نہ دیکھ لے. حضرت عمر ابن خطاب نے اس نوجوان سے پوچھا, نوجوان نئے نئے مسجد میں آئے ہو؟ کہا ہاں حضور آیا ہو. کہا کتنے دن ٹھہرنے کا ارادہ ہے؟ کہا حضور 40 دن. کہا ٹھیک ہے نماز پڑھو, نماز کی پابندی کرنا. انسان پیدا ہی اسی لیے ہوا ہے. اسلامی شہزادوں جان لو, تم چھوٹے چھوٹے بچے ہو, گھر جانا تو اپنی بہنوں کو بتانا, اپنی ماں کو بتانا, اپنے رشتہ داروں کو بتانا. ہماری زندگی اور ہماری پیدائش کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہم خدا کی بندگی کرنے والے بن جائے. اللہ اللہ, 10 دن ابھی نوجوان نماز, 10 دن ابھی مسجد نبوی میں اس کے گزرے ہیں. دل کی دنیا بدل گئی ہے, صحابہ کی جھرمٹ میں ہے, تابعین کی جھرمٹ میں بیٹھا ہے, نگاہوں کی دنیا بدل چکی ہے, اب گناہوں کی وادی سے اپنے آپ کو باہر نکال چکا ہے. 20 دن ہوتے ہوتے دل کی کیفیت بدل گئی, 40 دن ہوتے ہوتے توبہ بھی کر چکا ہے اور عشق مصطفیٰ کو سینے میں بسا بھی چکا ہے. نگاہوں میں جمال مصطفیٰ ہے, اب اس کی طبیعت سوائے نماز کے, سوائے درود کے, سوائے اچھے کاموں کے, سوائے نیک کاموں کے کہیں نہیں لگتی. 40 روز بعد جب مسجد نبوی سے نکلا ہے, حضرت عمر نے کہا جا رہے ہو, راستے پہ چلنے کا طریقہ معلوم ہے؟ کہا عمر بتا دیا جائے. کہا سرکار نے فرمایا جب راستہ چلو تو نگاہیں نیچی کر کے چلو, کسی کی بیٹی پہ نظر نہ پڑ جائے, کسی کی بہو پہ نظر نہ پڑ جائے, کسی کے گھر میں نظر نہ پڑ جائے. نگاہوں کا حق یہ ہے, راہ چلو تو نگاہوں کی حفاظت کرو, اور راستے کا حق یہ ہے راستہ چلو اور راستے میں کانٹا بھی گرا ہو تو اسے اٹھا کر ہٹا دینا, راستے میں پتھر پڑا ہو تو اسے ہٹا دینا. پتھر مارنے والے نہ بنو, میری بات, پتھر مارنے والے نہ بنو,
ہمارے نبی کی سنت کو زندہ کرو، طائف میں پتھر کھا کر مسکرا کر دعائیں دینے والے بن جاؤ، دعائیں دینے والے بن جاؤ۔ پتھر باز قوم سے تعلق نہ رکھو، ہم پتھر چلانے والوں میں سے نہیں ہے، بلکہ ہم صاحب پتھر چلانے والوں میں سے نہیں ہے، پتھر کھا کر مسکرا کر دعائیں دینے والوں میں سے ہے۔ ہدایت کی دعا کرو، ان کی ہدایت کی دعائیں کرو۔ اللہ اللہ، جب نوجوان مسجد نبوی شریف سے نکلا ہے، نگاہیں نیچی ہے، نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے، لبوں پہ درود شریف ہے، نگاہوں میں جمال مصطفیٰ ہے۔ اب وہ لڑکی 40 دن کا انتظار کر چکی تھی، وہ جانتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو میں ملنے نہ جاؤں، وہ یہ سمجھے کہ مجھے مسجد بھیجنے والی خود مجھ سے دور چلی گئی۔ وفو بالعہد، قرآن نے کہا وعدے کو پورا کرو، وہاں پہ کھڑے ہو کر انتظار کر رہی ہے۔ اب جب یہ نوجوان چلا ہے، لڑکی کھڑی ہے مگر نگاہیں نیچی ہے، نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے۔ شہزادی اسلام کھڑی ہے، نوجوان گزر جاتا ہے، اس نے دامن کو تھاما، تھام کر کہا اے جانے والے، کیا تو میرے حسن کو بھول چکا ہے؟ کیا تو میرے جمال کو بھول چکا ہے؟ کیا تو میری زلفوں کو بھول چکا ہے؟ کیا تو میری نگاہوں کو بھول چکا ہے؟ فوراً اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا بہن تیری محبت کا شکریہ۔ سبحان اللہ، حیران ہے، لہجہ بھی بدلا ہوا ہے، تیور بھی بدلا ہوا ہے، زبان بھی بدلی ہوئی ہے، جسے محبوبہ کہتا تھا اسے بہن کہنے لگا ہے۔ پوچھ پڑی یہ انقلاب کہاں سے آیا؟ کہا اے بہن تیری محبت کا شکریہ، تو نے عمر تک پہنچایا، عمر میں مصطفیٰ جانے رحمت تک پہنچا دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سیرت مصطفیٰ۔ عمر نے مصطفیٰ جانے رحمت تک پہنچا دیا ہے۔ اے بہن اسی عمر نے بتایا ہے نکاح جس عورت سے ہو وہ تمہاری بیوی ہے، اس کے علاوہ باقی عورتوں سے اس کے مناسبت سے رشتہ قائم کرنا، وہ تیری بہن ہوگی، وہ تیری بھابھی ہوگی، وہ تیری چاچی ہوگی، وہ تیری خالہ ہوگی، وہ تیری ماں ہوگی، گاؤں کے رشتے سے وہ تیری بہن ہوگی۔ بہنوں کی عزت کا خیال رکھنا، بیٹیوں کے تقدس کا خیال رکھنا۔ اے بہن تیری محبت کا شکریہ، مگر اتنا تو بتا میں نے جو جرم کیا، میں نے جو غلطیاں کی، چاہتی تو عمر ابن خطاب سے درے لگوا سکتی تھی، چاہتی تو مجھے سزائیں دلوا سکتی تھی، مگر بہن تم نے ایسا نہیں کیا۔ اس بہن نے مڑ کر کے کہا اے اسلام کے شہزادے، میں قرآن کی عالمہ ہوں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ اے میرے بھائی سن، میں نے جان لیا تھا کہ تیری نگاہیں بگڑ گئی ہے، تیرا کردار بگڑ گیا ہے، تیرا کریکٹر بگڑ گیا ہے۔ اگر آج تجھے چھوڑ دوں تو آج میرے پیچھے پڑا ہے، کل کسی اور کے پیچھے پڑے گا، پرسوں کسی اور کے پیچھے پڑے گا، نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگیوں کو تو برباد کر دے گا۔ اس لیے میں نے سوچا کیوں نہیں تجھے قرآن کے حکم کے مطابق نمازی بنا دیا جائے، اس لیے کہ جب تو نمازی بن جائے گا تو تو بھی جہنم سے بچ جائے گا، اور تیری شرارت سے قوم کی بیٹیاں بھی محفوظ ہو جائیں گی۔ تو شراب کھانے سے دور ہو جائے گا، تو زنا کھانے سے دور ہو جائے گا، تو جوا کھانے سے دور ہو جائے گا، تو زمانے کے لہو و لعب سے دور ہو جائے گا، برائیوں سے دور ہو جائے گا، دور ہو جائے گا۔ اس لیے سلطان رضا آج کے جلسے میں پیغام دینا چاہے گا اسلام کے شہزادوں، اور تم چاہتے ہو تیرے بیٹے جوان ہو کر شرابی نہ بنے، تیرے بیٹے جوان ہو کر جواری نہ بنے، تیری بیٹیاں جوان ہو کر آوارہ گردی کے شکار نہ ہو، تیری بیٹیاں جوان ہو کر کسی آوارہ عاشق کے ساتھ بھاگنے کے لیے تیار نہ ہو، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنی عصمت کی حفاظت کرے، اب اس کی پاکیزگی باوقار ہو جائے۔ تو سنو، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو میٹرک بعد میں کرانا، انٹر بعد میں کرانا، بی اے بعد میں کرانا، ایم اے بعد میں کرانا، ڈاکٹر بعد میں بنانا، انجینئر بعد میں بنانا، عالم مولانا بھی بعد میں بنانا، سب سے پہلے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو نمازی بنا دینا، اس لیے کہ تیرے بیٹے اور بیٹیاں جب نمازی بن جائیں
آئیں گے تو کالج میں جا کر بھی شراب نہیں پیئیں گے، اسکول میں جا کر بھی جوا نہیں کھیلیں گے، برائی کے اڈوں سے بچتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے تم چاہتے ہو تمہاری اولادیں نیک ہو جائے تو ہر گناہ سے بچنے کا صرف ایک علاج ہے، اور اس علاج کا نام ہے نماز۔ کیا